احبار اور اس کا 13واں باب جو 59 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں، اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے۔ اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے، اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے۔ اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے، اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں، تو کاہن اس شخص کو 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے 7 دن اور بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے، کیونکہ وہ پپڑی ہے، سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظے کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے۔ اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے، سو کاہن اسے ناپاک قرار دے، پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے، اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے۔ پر جس دن جیتا اور کچا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا، اور کاہن اس کچے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے۔ کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے، وہ کوڑ ہے، اور اگر وہ کچا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ مرض کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے، وہ پاک ہے۔ اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے، اور کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے۔ پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے 7 دن تک بند رکھے، اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے۔ پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے، پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے۔ یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اسے دیکھے، اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے۔ اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا ٹھوڑی میں داغ ہو تو کاہن اس داغ کو ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگٹے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ صافہ ہے،
جو سر یا ٹھوڑی کا کوڑ ہے، اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا کھال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہیں، تو کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن کاہن اس بلا کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ کھال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا، تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں، لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے، اور کاہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن اور بند رکھے۔ پھر 7ویں روز کاہن صافہ کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ صافہ جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے، تو کاہن اس شخص کو پاک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور صاف ہو جائے۔ پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کاہن اسے دیکھے، اور اگر صافہ اس کی جلد پر پھیلا ہوا نظر آئے تو کاہن زرد بال کو نہ ڈھونڈے، کیونکہ وہ شخص ناپاک ہے۔ پر اگر اس کو صافہ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا، وہ شخص پاک ہے، اور کاہن اسے پاک قرار دے۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کاہن دیکھے، اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ جھیپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے، وہ شخص پاک ہے۔ اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجا تو ہے مگر پاک ہے، اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلا تو ہے مگر پاک ہے، لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے، سو کاہن اسے ملاحظہ کرے، اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے گنجے یا چندلے سر پر وہ داغ ایسا سرخی مائل سفید رنگ لیے ہوئے ہے جیسا جلد کے کوڑ میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی کوڑی ہے، وہ ناپاک ہے، اور کاہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے، کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک، جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک۔ پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو، اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو، خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو، یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو، اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑ کی بلا ہے، اور کاہن کو دکھائی جائے، اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے 7 دن تک بند رکھے، اور 7ویں دن اس کو دیکھے۔ اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے، اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے دھوئیں، اور وہ پھر اسے اور 7 دن تک بند رکھے، اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے۔ تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے، اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا۔ اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔